آج ایک کلمی اور ہے، ہمارے ہاں جنازوں میں عام طور پہ کچھ خطبہ حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، روزہ نہیں رکھا کوئی پرواہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس سے دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے؟ دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے، سننے والوں کو یہ میسج جا رہا ہے کہ نمازوں کی چھٹی کر لو، روزوں کی چھٹی کر لو، اللہ کے حقوق کی چھٹی کر لو، غفور رحیم ہے، معاف ہو جاؤ گے۔ بس بندوں کے حقوق پورے کرو، سڑک بنا لو، کسی جگہ پہ جو ہے نا پانی کی سکیم لگا دو، مخلوق خدا کی راحت کے لیے مختلف NGOs والے کام کر دو۔ یہ دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے، لوگ نافرمانی پہ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے مسئلہ، ہمارے اوپر 3 طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق النفس ہے، اپنی جان کے حقوق۔ یاد رکھو سب سے افضل حق حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ افضل ہے، حقوق العباد حقوق اللہ سے افضل نہیں ہو سکتے۔ ہاں کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں سامنے آ جاتے ایک وقت میں، اور ایک وقت میں آدمی ایک کام کرتا ہے، 2 نہیں کر سکتا۔ اس خاص کیس میں حقوق العباد مقدم ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ مؤخر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق العباد افضل ہیں حقوق اللہ سے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک عورت ہے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، نیت اس نے باندھ لی ہے، اتنے میں دیکھا اس کا معصوم بچہ ہے وہ آگ کے چولہے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اب یہ سمجھ رہی ہے کہ جی میں نماز پڑھوں یا نماز توڑوں، کہہ رہی ہے اللہ کا حق ہے، اب میں اللہ کے حق کو کیسے توڑوں؟ اب اس خاص کیس میں، اس خاص مسئلے میں حقوق العباد مقدم ہو گئے حقوق اللہ پر۔ اب نماز پڑھنا بے دینی ہے، نماز توڑو، پہلے بچے کی جان بچاؤ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نماز کی چھٹی ہو گئی نماز کی قضا کرو گے۔ ایک اور مثال، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اتنے میں ایک اندھا آ گیا اور وہ بھی نماز کے لیے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہاں سے وہ ذوحانوں کی سیڑھیاں ہیں، وہ ادھر اترنے کے بجائے کنویں کی طرف جانے لگا، کنویں میں گرنے والا ہے، اتنے میں نمازی صاحب خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز توڑوں گا گناہگار ہو جاؤں گا، تو اس خاص صورت میں نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اب نماز توڑے، اس کی جان بچائے، نماز کی قضا کر دے، نماز کی کیا کر دے؟ قضا کر دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے افضل ہو گئے۔ مسئلہ سمجھیں، آج جنازوں میں ہر مولوی یہ بات کہہ رہا ہے، اس سے میرے نوجوان کو، میرے سننے والوں کو یہ میسج جا رہا ہے نمازوں کی چھٹی نہ کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اور بس صرف اتنا کرو مخلوق کی راحت کے لیے مختلف سکیمیں جاری کر دو، مختلف جو ہے نا NGOs کے ساتھ رابطے کر کے ان کو راحتیں پہنچا دو۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے، اپنے نفس کے حقوق کو بھی اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، بڑے نیک، بڑے تہجد گزار، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص کے صاحبزادے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، اب بڑے صوفی ہیں، بڑے نیک ہیں، ہر وقت دن کو روزہ رکھے ہوئے ہے، رات کو تہجد کی نماز، ذکر اذکار میں، اور گھر والوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ ایک دن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، بہو سے کہنے لگے بتاؤ میرے بیٹے کو کیسا پایا، یہ کیسا آدمی ہے، آپ کا خیال وغیرہ رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اس کی بہو بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی آپ کے بیٹے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے،
یہ تو اتنا نیک ہے، جب سے شادی ہوئی ہے دن کو روزے ہی روزے ہیں اور رات کو نماز ہی نماز ہے، مصلی ہی مصلی ہے۔ بڑے ہی ادب کے انداز میں شکایت لگا دی کہ یہ تو حقوق اللہ میں ایسے آگے گیا، فرائض کے علاوہ نوافل میں ایسے آگے چلا گیا کہ بندوں کے حق پامال کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ضائع کر رہا ہے۔ اب باپ ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں سے کچھ کہوں گا شاید جس کو تقوی کی وہ لذت مل گئی ہے یہ میری بات نہیں مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا عبداللہ میرے پاس آؤ۔ عبداللہ آپ دن کیسے گزارتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا رات کو کیا کرتے ہو؟ فرمایا رات کو میں یہ اعمال کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھ سے زیادہ نیک نہیں ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے محبوب ہوں۔ فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، میں رات کو بیویوں کے قریب بھی جاتا ہوں، ان سے گپ شپ بھی لگاتا ہوں، اور میں اللہ کے ساتھ مناجات بھی کرتا ہوں۔ عبداللہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے پڑوسی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے اللہ کا بھی آپ پر حق ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق اس کے موقع پہ دو، یہی دینداری ہے۔ آج ہم افراد تفرید کے شکار ہیں۔ کوئی تو ایسا ہے جس نے حقوق اللہ کو چھٹی دے دی ہے، حقوق العباد میں نمبر 1 پہ، کوئی ایسا ہے جو حقوق العباد میں 0 ہے، حقوق اللہ میں 1 نمبر پہ، کوئی ان دونوں میں کام کر رہا ہے، اپنے نفس کا خیال نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، تینوں کے حقوق کو اپنے اپنے ٹائم پہ ادا کر دے۔ یہ سیرت کا سبق ہے۔